کبھی نہ آتے، بات ہی ختم ہو جاتی. قرآن پاک کا مثل لے آتے، بات ہی ختم ہو جاتی ساری. نہیں مثل لا سکے. اور قرآن نے وہ جو چیلنج دیا تھا وہ آج تک قیامت تک قائم و دائم ہے. اصل بات کی طرف آؤ جو علم کی بات ہے. یہ کہنے والے تو بہت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے یہ، لیکن یہ قرآن کا مثل لانے والا کوئی نہیں تھا. ایک آیت بھی کوئی نہیں لے کر آ سکا اس کی، اس جیسی آج تک نہیں لے کر آ سکا. انہوں نے مختلف مذہب کے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ چلو بھی سارے مذاہب کو ملا کے کر دیتے ہیں، ہر مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے. تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے. آخری نبی کون ہے؟ کا موسیٰ علیہ السلام. کا عیسیٰ علیہ السلام. کا حق یہ ہے کہ آخری نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کا دیکھو بات معیار پہ ہوگی، بات سٹینڈرڈ پر ہوگی. بتاؤ کس نبی کا معجزہ موجود ہے؟ اگر نبی گزر گئے معجزہ بھی گزر گیا، سمجھ لو دور بھی گزر گیا، سب چپ ہے. اور مسلمان کھڑا ہو کر کہنے لگا دیکھیے یہ قرآن مجید یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ، قیامت تک معجزہ رہے گا. اس کی ایک آیت جیسی آیت 1400 سال پہلے بھی کوئی نہیں لے کر آ سکتا تھا، آج بھی نہیں لا سکتا، قیامت تک بھی نہیں کوئی لا سکے گا. 7 سال کے بچے کے سینے میں الحم سے لے کے بنناس تک ہی آ جاتا ہے. اس سے بڑا معجزہ لا کے دکھاؤ. قرآن چیلنج کی ابتدا کرتا ہے کہ تم اسے انسانی ذہن کی اختراع قرار دیتے ہو. اے محبوب فرما دیجئے جاؤ سارے انسان اور جن مل کر آ جائیں، اپنے حمایتی بلا لیں. اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. نہیں کسی نے چیلنج ایکسپٹ کیا. پھر قرآن نے دوسرا چیلنج لانچ کیا. قرآن میں ہے جاؤ پورا قرآن نہیں لا سکتے، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ. سب خاموش ہے. تیسرا چیلنج لانچ ہوا، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. تم شک کرتے ہو اس پہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، ایک سورت لے آؤ، 1 سنگل سورت. وہ فصیحانہ بلاغت اور وہ ان کی فصاحت تھی، ان کی شاعری کی پوری دنیا میں دھوم تھی. گم ہو کے رہ گئے سارے. وہ کہاں گئی ان کی فصاحت، کہاں گئی ان کی وہ شاعری؟ سب چپ رہ گئے. اور پھر قرآن نے چیلنج کے اس چیپٹر کو کلوز کیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی اٹھا کے لے آؤ، جاؤ ایک بات لے کر آ جاؤ. لبید عامری یہ وہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خنجر کی نوک سے اس کے شعر گردن پر بھی لکھے جائے تو کم ہے. لبید بن ربیہ جس کے اشعار کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھا جاتا تھا. یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی تھی. اور جب قرآن پڑھتا ہے سیدھا آتا ہے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کر لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. عتبہ بن ربیہ مروجہ علوم میں، سخن میں اور اس فن کے اندر ماہر سمجھا جاتا تھا. آیا آ کر اس نے فصاحت و بلاغت کا می برسا دیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. بہت بولا بہت بولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور پھر کہا پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی. حضور کے دہنے اقدس پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ کڑک مجھ پہ نازل ہونے والی ہے. مجھے بتائیے یہ لبید بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اتھارٹیز تھی نا، یہ سبجیکٹ کے اوپر ایکسپرٹ تھے. کس چیز نے ان کو چپ کرا دیا؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان کے درمیان ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عیب جوانی، کوثر و سلسبیل میں دھرا ہوا لڑکپن، معصوم بچپن، سب کچھ ان کے سامنے تھا. مجھے بتائیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر کوئی شاعر ایسا کوئی نامور گزرا؟ نہیں. کیا حضور نے کسی جگہ پہ جا کے کبھی اپنا شعر کا کلام سنایا؟ نہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات پہلے منسوب تھی؟ نہیں. ایک دم قرآن کیسے آ گیا جس نے سارے عرب کو گم کر کے رکھ دیا؟ ابن مققع یہ بھی بہت ایک بڑا قادر الکلام شخص سمجھا جاتا تھا اور اس نے جب یہ چیلنج سنا جو چیلنج میں نے آپ کو بتایا، یہ کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا میں جاتا ہوں اور جا کر قرآن کا مثل لے کر آتا ہوں. معاذ اللہ. اس نے ایک کوئی چیز لکھ لی اور لکھ کر پھر باہر آیا کہ جاؤں جا کے اہل عرب کو بتاؤں کہ میں نے لکھ لیا ہے. اور جب ایک مدرسے کے باہر سے گزرا سورہ ہود کی تلاوت کر رہا تھا ایک بچہ اور فرمایا اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا. اور پانی خشک کر دیا گیا، کام تمام ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. اس نے سنا، پلٹا، جا کر اپنی تحریر کو مٹا دیا اور کہنے لگا اس کلام کا مثل نہیں آ سکتا.
محترم سامعین کرام، قرآن مجید وہ کلام ہے، وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جس کا مثل نہیں آ سکتا۔ ایک مصنف تھا، وہ پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا، وہاں پہ انقلاب آیا تھا، اور انقلاب کے بعد اسلام کی چیزوں کو مٹایا جا رہا تھا، پیچھے کیا جا رہا تھا۔ وہ وہاں پر گئے، جمعے کا دن تھا، کہنے لگے ہم نے جمعہ پڑھنا، کہا جی تمام مسجدوں پہ تالے لگ گئے، وہ ایک جگہ ہے وہاں جا کر اگر آپ پڑھ سکے۔ گئے، تالا کھولا، اپنی نماز پڑھی۔ اب محلے داروں نے کہا یہ کوئی نیک آدمی لگتا ہے، کس نے ڈھونڈ کے جمعہ پڑھا ہے اور اپنی نماز پڑھی ہے، زور پڑھی ہوگی۔ کہا آ جائیں ہمارے گھر میں مہمان نوازی ہماری، آ جائیں اور ہمارے گھر میں کچھ کھانا وغیرہ کھائیں۔ وہ گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں قرآن پاک کے کچھ صفحات موجود ہیں، تو میزبان نے ڈر کے وہ صفحات بھی چھپانے چاہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کسی کے گھر سے قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ بھی نکل آئے نا تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، بڑا بھیانک قسم کا انقلاب آیا ہے۔ کہتے ہیں اچھا جب یہ حالات آ گئے ہیں تو پھر بچوں کا کیا ہوگا، نئی نسل کا کیا ہوگا؟ کہا ہے سنیں ذرا، بلائیں بچے کو، بلائیں بچے کو، بلایا، بلا کر کہا الف لام میم، بچے نے پورا پارا سنا دیا۔ وہ حیران رہ گئے، ایک کو نثر پڑھنے کا کہا، اس نے ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جتنے بچے کھیل رہے ہیں یا حافظ ہیں یا ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمارے سینوں میں جو تھا ہم نے ڈائریکٹ اپنی نسل کو بٹھا کر چھپا کر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پکار اٹھا کہ حق کہا رب تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو جنوں انس کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کمی بیشی یا تحریف کر سکے، اور یہ ثابت ہے بات۔ 1400 سال ہو گئے۔ ایک غیر مسلم خلیفہ مامون رشید کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے بڑا نفیس اور عمدہ کلام کیا۔ خلیفہ مامون رشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نہیں مانا۔ سال بعد آیا، مسلمان ہو چکا تھا، اور فقہ کے موضوع پہ اس نے بڑا زبردست 1 گھنٹے کی تقریر کر دی۔ خلیفہ مامون رشید نے کہا تجھے کس بات نے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ ہماری دعوت تو نے قبول نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا میں یہاں سے گیا، میں نے تورات کے اندر کچھ تبدیلی کی، اور جو لوگ تورات کو مانتے ہیں ان کو وہ تبدیل شدہ نسخہ دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ پھر میں نے انجیل میں کچھ تبدیلی کر دی، اور انجیل کا وہ تبدیل شدہ نسخہ ان کو دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ پھر میں نے قرآن پاک میں کچھ تحریف کر دی، اور کسی اسلامی کتب گھر میں جا کے ان کو کہا یہ رکھ لو، انہوں نے پہلے لے کر اچھی طرح پڑھا اور پھر کہا نہیں یہ ہمارا قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ ڈیوائن سیٹ اپ ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر کتاب کا اپنا ایک وزن، اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کا موازنہ، مقابلہ قرآن پاک سے سوچا بھی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ترتیب نظر نہیں آتی، موضوعات شفل ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کا ادب ہونا چاہیے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن جس طرح موضوع بدلتا جائے آپ کی طبیعت کا رنگ بھی ویسے بدلتا جائے، قرآن کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں۔ کبھی مہاجرین کی بات ہو رہی، کبھی قیامت کی بات، نماز صلات کا ذکر آ گیا، زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ باقی ہم مانتے ہیں ترتیب قرآن پاک کے اندر ویسی وہ نظر نہیں آتی جو دیگر کتب کے اندر ہے، لیکن آپ قرآن کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تاریخ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں نا، تاریخ دان کا کام آپ کو صرف تاریخ کے بارے میں بتانا ہے۔ جب آپ معیشت کی کتاب پڑھتے ہیں، اس اکانومسٹ کا کام آپ کو معیشت کے اسرار و رموز سمجھانا ہے۔ جب آپ قانون کی کتاب پڑھتے ہیں، اس لائر کا کام آپ کو صرف پاکستان پینل کوڈ کے بارے میں بتانا ہے۔ لیکن قرآن وہ نہ لا کی کتاب ہے، نہ جیولوجی کی، نہ باٹنی کی، نہ کامرس کی، نہ سائنس کی، نہ انجینئرنگ کی، نہ میڈیکل کی، بلکہ یہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا آپ کو مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو کر دوں۔ ایوری تھنگ از ان قرآن۔ اور فرمایا سورہ انعام میں ہم نے اس کتاب میں کوئی شے نہیں اٹھا رکھی، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کتاب میں ہے۔ تو زمین سے لے کے آسمان کے اوپر تک جو کچھ ہے یا تو خشک ہے یا تر ہے، اور سارا خشک اور تر قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان قرآن ہیں، آپ اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی گم جائے میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے ساتھ جنرل ہاسپٹل ہے۔ آپ بیسک سائنسز کی کتاب لیجئے، انیٹمی کی یا جو کن کی کتاب ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی جو بیسک کتاب ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، وہ جا کے ایک ہاؤس آفیسر کو دیں جو ابھی چھوٹا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے معنی اخذ کرے گا۔ وہ آپ سینئر رجسٹرار کو دیں، وہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر کو دیں، فل پروفیسر کو دیں، ڈین کو دیں، ہر بندہ اپنے علم کے لحاظ سے اس کتاب سے
چیزوں کو اخذ کرے گا. تو قرآن مجید جو جیسا ماہر ہوگا اتنا پڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے اس میں تحریفات ہو چکی ہوئی تھی، تبدیلی ہو گئی ہوئی تھی. اور وہ لوگ جو ان کتابوں کے عالم تھے انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ وہ باتیں جو ان کتابوں میں ہیں قرآن نے انہی باتوں کو بہترین انداز سے عطا کیا اور اس میں لکھی ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں اور بہترین انداز سے. اور ابھی تو چیدہ کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو ایک جلا نصیب ہوگی. یہ تو اوپر سے جو باتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، گہرائی کتنی ہمیں اندازہ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ دس یونیورس از 13.7 بلین ایئرز اولڈ. یہ سائنس کہتی ہے کہ 13.7 ارب سال پرانی ہے یہ کائنات. سائنس سے ہی پوچھو کہ 13.7 ارب سال پہلے کیا تھا. جو کوئی نہیں ہے پھر وہ آ جاتا ہے نا، تو جب وہ نہیں ہوتا پھر تو کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ آ جاتا ہے. تو 13.7 ارب سال پہلے کائنات نہیں تھی، ایک دم سے کہاں سے آ گئی؟ فرام نتھنگنیس ٹو دس ایکسپینس. آج 500 ارب کہکشائیں گیلیکسیز کا کہا جاتا ہے دنیا میں، یہ یونیورس کے اندر موجود ہے، اور ہر گیلیکسی کے اندر 200 ارب کھرب سیارے موجود ہیں. اتنا کچھ کہاں سے آ گیا مجھے بتائیے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور اب سورہ ابراہیم سنی آیت نمبر 10 قرآن میں ہے، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے. سورہ روم میں آیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ کو ایک پن بنانی ہو، یا بوئنگ 707 جہاز آپ نے بنانا ہو، یا موبائل فون بنانا ہے، یا چیٹ جی پی ٹی کی طرح کی کوئی چیز بنانی ہے، آپ کو کوئی سیمپل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے کہ پہلے نمونہ ہوگا، اس نمونے کو دیکھ کر آپ وہ چیز بنائیں گے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے. کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. سورۃ الانبیاء کے اندر آیا، کانتا رتقا، یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کھول دیا. آسمان سے پانی نہیں برستا تھا. کائنات میں کئی سیارے ایسے جن میں آگ کی بارش ہوتی ہے، کئیوں میں پارے کی، مرکری کی، کئیوں پہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے، اور یہ زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر پانی کی بارش ہوتی ہے. فرمایا آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے اسے کھول دیا. زمین سے نباتات نہیں اگتی تھی، اللہ نے حکم فرمایا نباتات اگنے لگی. اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. ہائیڈرولوجی کو پڑھ لیں، یہ جو پودے آپ کو نظر آتے ہیں 90 سے 95% پانی ہوتا ہے. انسان کی باڈی میں 61% پانی ہے. بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے اس میں 75% پانی ہے. ایک مرجھایا ہوا پتا جس کو یوں کریں چر کر کے تباہ ہو جاتا ہے، 20 سے 30% پانی اس کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ 1400 سال پہلے اڑتے ہوئے بگولوں میں اور عرب کے آوارہ گردی کرتے بدوؤں کے اندر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. کیسے راز اس میں بیان کیے جا رہے ہیں. And when Allah mentioned His ability to bring us back to life on the day of judgment, جب اللہ فرماتا ہے کہ میں بروز قیامت تمہیں اسی پرفیکشن کے ساتھ دوبارہ زندہ کروں گا، تو جسم میں کتنے کمپلیکس آرگنز موجود ہیں، جسم میں کتنے پیچیدہ اعضاء ہیں. لیور ہے، 500 فنکشن ہے اس کی، پھیپڑا ہے، گیسز کی سیچوریشن کو مینٹین کرتا ہے، دماغ ہے. لیکن رب فرماتا ہے سورۃ القیامہ کے اندر، اور ہم تمہاری انگلی کے پورے اسی طرح ٹھیک کر دینے پر قادر ہیں. اتنی چھوٹی سی چیزیں بتا رہی ہے، بڑے بڑے اعضاء کو چھوڑ کے اس کو مینشن کیا گیا. لیکن آج یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انگلی کے پورے دیر آر دا ایکسکلوسیو پروف فار یور آئیڈینٹی. دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہے جن کی انگلی کے پورے آپس سے ملتے ہیں. اور پھر یہ فرمایا اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پہ چڑھ رہا ہو. مجھے بتائیے، آسمان پہ چڑھو گے تو سینہ تنگ ہو جائے گا، چیسٹ کنسٹرینٹ آ جائے گا، آکسیجن کم ہو جائے گی. 1400 سال پہلے 1903 کے اندر پہلی کنٹرولڈ فلائٹ گئی تھی. اور پھر سائنس نے بتانا شروع کیا کہ 12,500 فٹ پر جب جہاز چلا جاتا ہے اس وقت پائلٹ اعلان کر دیتا ہے کہ آکسیجن دے دو ان کو، 14,000 فٹ تک جا سکتا ہے.
اور تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے تو انسان کا خون کھولنا شروع ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آج آ کے اس بات کا پتہ چل رہا ہے، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے رکھنا نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ دیکھو تو صحیح، ایک دفعہ میرے ساتھ سوچے، یہ بغیر ستونوں کے چھت یعنی آسمان جو کھڑی کر دی، اور دیکھیے یہ سورج چاند ستارے کی پوری فیملی، یہ سب کی سب اپنے ایک مدار میں گھومتی ہے، رکتی نہیں ہے، غلطی سے تھک کر بھی نہیں رکتی، رستہ بھی نہیں بدلتی۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی ایڈمنسٹریشن تو ہوگی نا، کوئی کنٹرول ہوگا۔ اور پھر سمندر کے اندر تقریباً 22 لاکھ مختلف قسم کے جانور اور پودے دریافت ہو چکے ہیں سمندر کے اندر۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اور یہ نمکین پانی جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ مر جاتے ہیں اسی نمکین پانی میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ کس نے جس نے یہ ساری سیچوریشن مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے؟ ہوا میں آکسیجن ہے، تقریباً 21% آکسیجن ہے، اور ہم دن کے اندر 2000 گیلن آکسیجن جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ ہوا میں یہ آکسیجن کی مقدار مینٹین کیسے ہوئی ہے؟ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا، سوچتے چلے جاؤ، حیران رہ جاؤ گے۔ پہلے انسان کہتا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے، سارے رکے ہوئے ہیں، لیکن اب ناسا کی ویب سائٹ پر میں نے پڑھا کہ دس ہیز بین ڈسکارڈڈ، سورج کسی نہ کسی مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قرآن سنو، سورہ رحمان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، اس نے 2 سمندر بہائے، دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ سوچتے چلے جائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قرآن مجید میں کیسا بیان ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہے جس میں تمہارے اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اور سننا پہلے ہوتا ہے کہ دیکھنا پہلے ہوتا ہے؟ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے نا، 18 ہفتے کا، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز، ماں کے خون کی گردش کی آواز، ماں کے پیٹ میں جو گراؤلنگ ہو رہی ہے اس کی آواز، ماں کے سانس کی آواز۔ اور 22 ہفتے کا ہوتا ہے اس کے کان بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب 24 ہفتے کا ہوتا ہے اب اس کی ویژن تھوڑی سی کلیئر ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ پہ الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کر کے دیکھا، شوائیں ماری تو اس نے تھوڑی سی آنکھیں جھپکی تھی۔ پہلے سنتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ اور اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر کتنے واضح طور پہ فرمایا سورۃ الدہر کے اندر، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پہلے سننے والا بیان کیا گیا، کیا شان ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ پہاڑ کے بارے میں آج دنیا کے اندر تقریباً 10,08,000 پہاڑ موجود ہیں۔ کیسا یہ وہ پہاڑ جو 1000 فٹ اونچا ہوتا ہے نا، اس کو پہاڑ کہا جاتا ہے سائنس کی روشنی میں۔ اور پہلے پہاڑوں کے بارے میں کیا کہتے تھے عرب کے لوگ کہ یہ پلرز ہیں، ان کے اوپر آسمان کی چھت کھڑی ہوئی ہے، 7 سیڑھیاں ہیں، یوں کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا سورۃ الانبیاء میں، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے۔ فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑ کو میخیں؟ اور آج نیو یارک کی کارنل یونیورسٹی کی تحقیق ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے 5.6 ٹائمز اس کی گہری جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ 29,000 فٹ اونچا ہے، اس کی 5.6 گنا فٹ نیچے جڑ موجود ہے، اور قرآن یہ ثابت کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں پہاڑ کے بارے میں، قیامت کے دن پہاڑ کی حالت کیا ہوگی؟ 5 حالتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں پہاڑوں سے اکھاڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ سورۃ القاریہ میں پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ سورۃ الطٰہٰ میں غبار بنا کر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ سورۃ الطور میں غبار بن کر اڑنے کے بعد پہاڑ تیزی سے چل رہے ہوں گے لیکن تمہیں رکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کیا کیا انسان نے کچھ بنانا ہوتا ہے اسے روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر، 3 اندھیروں میں، آج سائنس ثابت کر رہی ہے، امبرانک سٹیٹ ہوتی ہے، پری امبرانک سٹیٹ ہوتی ہے، اور فیٹل سٹیٹ ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، وقت کا تقاضا یہ ہے ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں یہ سوچئے۔ بلکہ جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے اب تک کتنا قرآن پڑھ لیا ہم نے؟ پچھلے ہفتے میں 168 آورز تھے، 168 آورز، کتنا قرآن ہم نے پڑھا؟ قرآن 1 کا 10 دیتا ہے، 1 حرف پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
اگر نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے تو 1 کی 100 نیکیاں ملتی ہیں. مجھے بتائیے کیا قرآن صرف 1 کا 100 ہی دیتا ہے؟ 1 کا لاکھ نہیں دیتا؟ 1 کا کروڑ، 1 کا ارب نہیں دیتا؟ کیا قرآن سے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی والے نے تلاوت لگا دی. بندے نے پوچھا کوئی مر گیا؟ کہا ہاں ہمارے ضمیر مر گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو صرف موت کے لیے رکھا. ایک بادشاہ گورنر سے کہتا ہے شہر میں محل بناؤ میرا. وہ گورنر روزانہ بادشاہ کا خط چوم رہا ہے، محل نہیں بنا رہا، روز چوم رہا ہے، محل نہیں بنا رہا. مہینے کے بعد بادشاہ کر کے گا کدھر ہے محل؟ وہ کہے گا بادشاہ سلامت جو خط آپ کا آیا تھا نا وہ تو میں روز چوم رہا تھا. کیا وہ گورنر بادشاہ کے عطاب کا حقدار نہیں ہوگا؟ پڑھنا قرآن کو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے. قرآن قبر کا ساتھی ہے. قرآن انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. دیکھو اس کی تیاری کر لو. ایک لاش ہو نا، لاش بندے کی، اس لاش کے پاس جا کر کہو تمہارے لیے میں نے 2 کروڑ کی کوٹھی لی ہے، کچھ ہوگا اسے؟ اس کو کہو تمہارے لیے بینٹلے، لیمبورگینی اور آڈی گاڑی لی ہے میں نے، ہلے گی لاش؟ کیوں؟ یہ انسان انہی کاموں کے لیے تو ساری زندگی کام کر رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ اس کا یہی باتیں سوچتے ہوئے گزر رہی ہیں، آج وہ ہل بھی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف جو چیز ہے نا وہ زندگی ہے. زندگی نکال لی گئی، یہ سارا کچھ چلا گیا. یہ سب کچھ صرف آپ کے دماغ میں ہے. زندگی اگر ہے اس کی قدر کرو، قرآن پڑھو. ایک فرشتہ رب تعالیٰ کی طرف سے دن میں ندا کرتا ہے، دن میں کہتا ہے اے 40 سال والو، اے 40 سال والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. اے 50 سال والو حساب کی تیاری کر لو. اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اے 70 سال والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے. کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی تو اپنا مقصد جان لیتی. مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا کہ میری عبادت کرے. عبادت کے تصور کو ٹنل ویژن میں نہ لے کے جاؤ. اگر آپ تجارت کر رہے ہو اسلام کے اصولوں کے مطابق، یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہے. دسترخوان پر بیٹھ کے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہو اچھی نیت سے، یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہے. فرشتہ کہتا ہے کاش مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی، اگر پیدا ہو گئی اپنا مقصد جان لیتی. قیامت قریب ہے، ہوشیار ہو جاؤ.